تو السلام علیکم۔ آج بھی ہمارے ارد گرد عام طور پر خود رو ایک جو پودا پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مختصر تعارف کروانا ہے۔ ویسے اس کے اثرات کے اوپر یا اس پودے کے اوپر بہت کچھ تحریر کیا جا چکا ہے۔ اس کے خاص اور افعال جو ہیں وہ صدیوں سے انسان کے استعمال میں ہیں، اور طب کی کتابوں میں میرے پاس اس وقت بھی میرے سامنے 3 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں مفردات کی۔ ایک کتاب المفردات ہے جناب حکیم کبیر الدین صاحب کی، ایک یہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 42 اور 43 پہ اس کا تعارف اور اس کے اثرات بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 کتابیں ہیں میرے پاس۔ ایک کتاب حکیم یاسین صاحب کی ہے جو قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کے تحت جناب صابر ملتانی صاحب کے وہ شاگرد ہیں، ان کی جو اصابی خاص المفردات کی کتاب ہے وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک کتاب میرے پاس حکیم پروفیسر محمد اشرف شاکر صاحب کی ہے، یہ بھی مفردات کی کتاب ہے، اور یہ قانون مفرد اعضاء اربع کے تحت پریکٹس کرتے ہیں اور اشیاء کے خاص بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جو آگ کا تعارف ہے وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 99 کے اوپر سے یہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ حوالے ان دوستوں کے لیے دیے ہیں جو کہ حکیم حضرات ہیں، اور وہ اس عام طور پر جو میں اس کی بحث کروں گا یا جو باتیں کروں گا وہ انہی کتابوں کے کو ذہن میں رکھ کر اس کے اثرات بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ چیزوں میں میرے اس کے ذاتی بھی تجربات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی اس میں چونکہ تھوڑی نسبتاً تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، اور اس کے بعد ایک دوسرے نمبر پہ ویڈیو بھی اس کی دوں گا جس میں اس کے مختصر اور جو عام استعمالات ہیں جو ایک عام دیسی بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے اس کو ایون سانپ کے کاٹے کا اس میں بڑا زبردست علاج ہے، بچھو وغیرہ کاٹ جائے اس کا بڑا زبردست علاج ہے، اور ایون ٹی بی، کینسر اور بواسیر جیسے جو موذی امراض ہیں ان میں بھی اس کے استعمال ہیں۔ تو دوست حضرات سے درخواست ہے کہ اگر تو میں ویڈیو تھوڑی چھوٹی رکھوں تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ پودے کی زیادہ خصوصیات کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی، تو لیکن دل بھی کرتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ جو باتیں سمجھ میں وہ آپ سے کی جائیں۔ لیکن آئندہ سے میں نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ عموماً میں کسی بھی پلانٹ کے بارے میں 2 ویڈیو بنایا کروں گا، اور ایک ویڈیو جو ہوگی پہلا پارٹ جو ہوا کرے گا وہ عموماً اس کی ڈیٹیل بحث ہوا کرے گی جو کہ حکمت کے نقطہ نظر سے زیادہ مفید ہوگی، اور دوسرے جو پارٹ ہوگا عموماً وہ میں تھوڑا شارٹ رکھا کروں گا، کوشش کروں گا کہ 5-6 منٹ کی ویڈیو ہو، اور اس کے جو عام آدمی جو اپنے ارد گرد سادہ طریقے سے فوائد حاصل کر سکتا ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج جو ہے وہ اس کو آنکھ ہم جس کو کہتے ہیں، اور انگریزی میں جس کو کیلوٹروپس آپ کہتے ہیں، ساتھ میں نے اس کا ویڈیو کلپ بھی ایک چڑھایا ہے۔ بار میں نکلا تو دیکھا ایک پودا مجھے نظر آ گیا تو میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تاکہ وہ آپ لائیو اس کو دیکھ سکیں۔ باقی جب پودا آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بڑا عام سا پودا ہے اور ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ یہ میرے پاس جو کتابیں پڑھی ہیں اس کے اوپر صرف میں پلانٹ کی شکل و صورت، اس کی ماہیت وغیرہ کا، پھول پتوں کا تعارف کرواؤں تو 20 منٹ تو اس میں ہی گزر جائیں گے۔ تو شارٹلی آپ اس کو، چونکہ عام پودا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ارد گرد، اور ہمارے ہاں تو یہ انڈیا پاکستان میں یہ عام ہے، اور ایون مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں اور دیگر عرب ممالک میں اور افریقہ میں تو یہ بڑا خود رو اگتا ہے۔ پاکستان انڈیا میں عموماً اس کے پودے جو ہوتے ہیں وہ 1.5-2 گز تک ہی اونچے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے سعودی عرب جانے کا تو وہاں پہ میں نے اس کا پودے جو ہیں وہ ایون 15-20 فٹ اونچے پودے دیکھے ہیں۔ پہلی دفعہ تو میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ مدار ہی ہے۔ تو اس کے جو مطلب سائز اس کا مختلف ہو سکتا ہے، قد کاٹ اس کا مختلف ہو سکتا ہے۔ باقی ظاہر ہے دوسرے دیگر کئی پودوں کی طرح اس میں جڑیں بھی ہیں، اس کا تنا بھی ہے، اس کے پتے بھی ہیں، اور پھول بھی ہیں۔ پھولوں کے علاوہ
اس پھولوں کے اندر ایک خاص قسم کے اس کے لونگ ہوتے ہیں، جس کو کہا ہے آگ کے لونگ، کرنیفل جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک ڈوڈی ہے جس کو ہماری زبان میں سادی ککڑیاں اس کو کہتے ہیں جی. آم کی شکل کی اس کی ڈوڈی ہوتی ہے. وہ جب آگ کا ڈوڈا وہ پھٹتا ہے تو عموماً اس میں سے ایک خاص قسم کی بڑی نرم ملائم قسم کی روئی نما چیز نکلتی ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے خاص کے اوپر آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی چیز ہے. تو یہ جناب حکیم کبیر الدین صاحب نے تو آگ کا مزاج جو ہے وہ چوتھے درجے میں گرم اور خشک لکھا ہوا ہے، اور پتے، شاخیں، جڑیں اور پھول جو ہے وہ اس کو تیسرے درجے میں گرم اور خشک بیان فرماتے ہیں. اور اگر اس کے افعال یا اس کے کام دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ دودھ اس کا جو ہے یہ لازے بھی ہے، اقال بھی ہے اور مقرہ بھی ہے. یعنی یہ جلد کو چھیل سکتا ہے، اس کو زخم اس کے اوپر پیدا کر سکتا ہے، اس میں سرخی پیدا کر سکتا ہے، اور بلغم کو یہ پیدا کرتا ہے یا پہلے جمی ہوئی بلغم کو یہ پتلا کر کے تو کہہ لانے کا عموماً یا الٹی لانے کا باعث بنتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مسحال بھی ہے، کبھی مسحال انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور یہ کھانے سے آدمی کو پیچش اور پتلے پخانے بھی اس کو لگ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مختلف جانوروں کا زہر ہوتا ہے، جیسے سانپ کا زہر ہے، بھیڑ کا یا بچھو وغیرہ کا، اگر اس کو اوپر سے لگایا جائے، بیرونی طور پر استعمال کیا جائے، تو یہ ان زہروں کو جذب کر کے یا ان کا اثر نیوٹرلائز کر کے تو درد اور زہریلے پن کو دور کرتا ہے. اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے جو ہیں تازہ پتے اگر آپ لے کر ان کو بیرونی طور پر جوڑوں کے درد میں یا ورموں کے اوپر اس کو ہلکا سا گرم کر کے لگائیں گے تو یہ درد کو ٹھیک کرتا ہے. یعنی مسکن علم ہے اور محلل اورام ہے. اور اس کا جو پانی ہے، پانی اس کا مہمر سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ جلد کو جہاں پہ لگے گا اس کو سرخ کر دے گا، اور جلد کو یہ پھاڑ بھی سکتا ہے، زخم پیدا کر سکتا ہے. اور خشک جو اس کے پتے عموماً استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہیں جالی اور اقال سمجھے جاتے ہیں. وہ بھی جسم میں زیادہ مقدار میں اگر دیے جائیں تو زخم اور سوزش اور جلد کو پھاڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا جو بیج ہے اس کو معتدل، مقوی اور قاطع و مخرج بلغم سمجھا جاتا ہے. اور مغشئی بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی غش بھی پیدا کر سکتا ہے، اور مقئی بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کیل آ سکتا ہے. اور میدا جو ہے اس یعنی امعاء جو ہے، انتڑیاں یا میدا جو ہے اس میں یہ سوزش بھی پیدا کر سکتا ہے، زخم بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اس کے جو گل ہیں یا پھول ہیں وہ قلیل مقدار میں اگر استعمال کیے جائیں تو یہ بلغم کو ختم کر سکتے ہیں اور درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ورموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دودھ جو ہے اس کا وہ اقال اور مقرہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر حکیم جو ہیں اس کو داد، گنج اور بواسیری مسوں پر بھی لگاتے تھے اور ان کو بھی یہ ٹھیک کرنے مند کرتا تھا. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے اس کو سیانہ آدمی صحیح مقدار میں استعمال کریں، کیونکہ زیادہ استعمال کرنے سے زیادہ زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ دوائی کھانے سے کیا ہوا. لہٰذا اس کو کوئی سیانہ حکیم اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرے گا. چونکہ یہ زہریلی دوائی ہے، شدید دوائی ہے، تو اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. اور جہاں تک حکیم یاسین صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے اور جناب شاکر صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے، ان دونوں حضرات نے اس میڈیسن کو اوورال زیادہ تر اس کو تر گرم، یعنی مختلف حصے اگر دیکھے جائیں زیادہ تر، چونکہ اس کا دودھ اور جڑیں استعمال ہوتی ہیں یا اس کے پھول بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کے لونگ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کا دودھ جو ہے اس کو تو تر گرم لکھا ہوا ہے، اور باقی جو اس کے اجزاء ہیں وہ گرم تر یا تر گرم سے وہ بھی اثرات رکھتے ہیں. اور مزاج ان کا بھی انہوں نے تیسرے اور چوتھے درجے میں تسلیم کیا ہوا ہے. اب
جو اس کے اثرات ہیں، اگر اثرات کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ دوائی گرم خشک قطعاً نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکماء حضرات کے جو تجربات میں چیزیں آئی ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صفراء کو بھی جسم سے خارج کر سکتی ہے، سودا کو بھی خارج کر سکتی ہے، اور ایون جو ریحی اور تیزابی جو امراض ہیں ان کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے، اور تیزاب کا بھی یہ مخرج ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ٹی بی کا زہر ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور سانپ کا اور دیگر جو زہریلے کیڑوں ہیں ان کا اثر زائل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ گرم اور خشک تو نہیں لگتی، اس کے اثرات گرم اور خشک نہیں لگتے۔ یہ اثرات اس کے کتابوں کے اوپر اس کی بڑی بحث موجود ہے، خاص طور پر حکیم یاسین صاحب نے اس کے اوپر خاصی بحث کی ہوئی ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک کیوں نہیں ہے۔ تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ اس کا مزاج جو ہے اوورال وہ تر گرم ہی ہے، اور اپنی تیزی کی وجہ سے کیونکہ یہ شدید الکلائن قسم کے اس کے اثرات ہیں، اور تیزی کی وجہ سے یہ جسم میں زخم پیدا کرتی ہے۔ یہ اپنی خشکی اور گرمی کی وجہ سے زخم پیدا نہیں کرتی، یہ اپنی تیزی کی وجہ سے زخم پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے وہ دوسری ادویات کے ساتھ مناسب طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے استعمال میں خاص طور پر ایک جو نسخہ جناب صابر ملتانی علیہ رحمت اور ان کے شاگردوں نے بتایا ہوا ہے، اس کو تریاق ٹی بی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کچھ حضرات نے 10 حصے ہلدی اور 1 حصہ شیر اشر یعنی اس آگ کا دودھ استعمال کیا ہوا ہے، اور کہیں پہ 15 حصے ہلدی یا 1 حصہ اس کا استعمال دودھ کا ہوا ہے۔ میرے خیال میں 15 اور 1 والی نسبت زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو 15 حصے یعنی اگر آپ نے فرض کریں 15 تولے ہلدی لی ہے تو 1 تولہ آپ دودھ لے لیں گے، اور جہاں تک اس کا دودھ نکالنے کا وقت اور طریقہ ہے وہ بھی انتہائی سمجھداری سے اور مناسب وقت پہ اس کا دودھ نکالا جاتا ہے، مناسب موسم میں نکالا جاتا ہے، اور دودھ نکالتے وقت آپ نے پودے اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی کوئی اچھے گلابز وغیرہ استعمال کر لیں، اور اپنا منہ یا ماسک وغیرہ بھی کوئی استعمال کریں، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کے سمیع اثرات جو ہیں وہ آپ کو ہاتھوں اور سانس کے ذریعے بھی آپ کو محسوس ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو کوئی سمجھدار آدمی اس کا دودھ استعمال کرے اور نکالے۔ اچھا، یہ جو ہلدی والا اس کا تریاق ہے، اس کا ایک معروف طریقہ جو ہے وہ تو دوستوں نے کچھ اس میں تبدیلیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن سادہ سا طریقہ جو صابر صاحب نے بتایا ہوا ہے، یاسین صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ آپ جو بھی آپ نے ہلدی ثابت ہلدی لے کر گنڈی تو اس کو گھر میں پیسیں، اچھی طرح اس کا صفوف بنائیں اور دودھ بھی لے لیں۔ اب آپ ہلدی کے 3 حصے کر لیں اور 1 حصہ ہلدی لیں، اور اس میں آپ دودھ جو آپ نے لیا ہوا ہے وزن کے مطابق ریشو رکھ لیں، دودھ اس میں ڈال دیں اور اس کو کھرل کرتے رہیں تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے اس کو کھرل کریں، اور اس کے بعد اس میں پھر جو آدھا حصہ دوسرا حصہ ہلدی کا ہے وہ بھی ڈال دیں، اور مزید اس کو 2-3 گھنٹے کھرل کریں، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا ہلدی کا حصہ ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں، اور مزید اس ساری دوائی کو پھر آپ مزید 2-3 گھنٹے کھرل کریں۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ اس کو اچھی طرح سے کوئی 8-10 گھنٹے کی اس کی اچھی رگڑائی ہو جائے تو ایک تو یہ یکجان ہو جاتا ہے ہلدی کے ساتھ، اور یہ اچھی طرح سے دودھ بھی اس کا کشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے زہریلے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں، خالی پانی اس کے اندر مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں، یا جو ککر کی گوند اپنے پانی میں حل کر کے تھوڑا سا لیسدار مادہ بنا لیں اور اس کے ساتھ بھی آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں، اور گولیاں بنا کر ٹی بی کے مریض کو 1 سے 2 گولیاں جو ہے وہ استعمال کروائی جاتی ہیں۔ مرض کی شدت میں یا شروع میں تو جناب حکیم یاسین صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ 10-10 15-15 منٹ کے وقفے سے گولیاں استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن گولیاں استعمال کرتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مریض کی طبیعت میں ایک متلی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور متلی پھر آہستہ آہستہ جب بلغم بالکل پھیپھڑوں والی پتلی ہو جائے گی، زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس کو جب الٹی آ جائے 1-2 دفعہ اور اس کی بلغم نکل جائے اور پھیپھڑے جو ہیں وہ ہلکے اور صاف ہو جائیں، تو پھر آپ اس کی جو خوراک کی مقدار ہے اس کو صبح دوپہر شام بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر
سیف رستہ رکھنا ہے تو صبح دوپہر شام سے ہی شروع کریں، لیکن اگر پر اعتماد ہیں اور حکیم کی قربت میں ہی مریض اس کو استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے استعمال کر کے جلدی بھی اس کی بلغم کو پتلا کر کے جسم سے خارج کروا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا ٹی بی کا استعمال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے مرض جو ٹی بی وغیرہ کا علاج ہے یہ ہر کوئی بندہ اپنے گھر پہ تو نہیں کرے گا، یہ ظاہر ہے کوئی ماہر معالج ہی اس کو استعمال کروائے گا، تو اس کے ساتھ دیگر ادویات جو ہیں وہ بھی ضرورت کے مطابق استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ تر گرم مزاج کا بنتا ہے، اور تر گرم مزاج ہونے کی وجہ سے یہ جو صفرا ہے یا جو سودا ہے اور جو تیزابی مواد ہے جسم میں، ان تینوں مواد کا جسم کا سے اخراج کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مفید قسم کا پودا ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھدار آدمی استعمال کرے گا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا استعمال جو ہے وہ سانپ بچھو کے زہریلے پن کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی ہلکی چیز جیسے کوئی بھیڑ لگ گئی ہے یا بچھو لڑ گیا ہے تو آپ اوپر سے اس کو لگائیں گے تو یہ مقامی طور پر اس کا زہر نیوٹرل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا دودھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کے پتے بھی باندھے جا سکتے ہیں اور وہ مقامی طور پر اس کو نیوٹرلائز کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو اتنا کوئی شدید زہریلی چیز لڑ گئی ہے جیسے سانپ ہے یا بچھو ہے، اور آپ نے یہ اگر دیکھنا ہو کہ زہریلی چیز لڑی ہے تو اس میں بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا۔ اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لے گی اس کے منہ کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ مثلاً اس کو کوئی کوڑا میٹھا پھٹا کیا کہتے ہیں سوری کڑوا نہیں لگے گا، میٹھا نہیں لگے گا، نمکین نہیں لگے گا، اس کا منہ کا ذائقہ پھیکا ہو جائے گا۔ تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو آگ کے پودے کی جو کومپلیں ہیں تازی جہاں سے پتے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ تازے گلے جس کو کہتے ہیں، وہ گلے آپ اس مریض کو کھلانا شروع کر دیں۔ 1 سے 2 گلا 5 10 منٹ کے بعد اس کو کھلاتے جائیں۔ اگر آپ اس کو کھلائیں گے، اگر وہ سانپ زہریلا ہے تو اس کو بالکل کڑوا نہیں لگے گا، وہ پھیکا سا لگے گا، تو اس کو کھلانا شروع کر دیں۔ اب یہ کوشش کریں، اب یہ کھلاتے ہوئے عموماً جب 5-7 دفعہ کھلا دیں گے تو پھر مریض کو الٹی آ جاتی ہے یا اس کو 2-4 الٹیاں لا جائیں گی۔ الٹیاں آئیں گی تو اس سے بھی زہریلا مواد جو ہے وہ معدے سے نکل جائے گا، اور پھر یہ آپ نے اس وقت تک کومپلیں اس کو کھلاتی رہنے، یا کوئی مدار کا آپ نے مرکب بنایا ہوا ہے تو وہ کھلانا ہے جب اس کے منہ کو کڑوا لگنا شروع ہو جائے۔ یہی گلہ اگر آپ کھلا رہے ہوں گے اور اس کو اگر کڑوا لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا زہر اب خاصی حد تک جسم سے نکل گیا اور مریض خطرے سے باہر ہو گیا۔ اچھا، یہ دوسرا اس کا استعمال تھا۔ تیسرا اس کا استعمال بڑا جو عام ہے، وہ فار ایگزامپل اگر کسی بندے کو بواسیر اتنی زیادہ ہے اور اس کو درد ہوتا ہے اور اس کا خون خارج ہوتا ہے، اور تو اس کو بیرونی طور پر بھی جہاں پہ اس کے مرکبات اندرونی طور پر کھلائے جاتے ہیں وہاں پہ فوری طور پر درد سے فائدہ دینے کے لیے، یا اس کے زخم فشر کے زخم کو یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عام طور پر آگ کے 2-4 پتے، بھنگ کے پتے، باتھو جو ساگ ہے اس کے پتے، یا کینچ مینچ کے پتے، یہ سارے تھوڑے تھوڑے سے پتے لے کے ان کو شام میں 1-2 کلو پانی میں بھگو دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے اس پانی کا ستنجا کرنا ہے۔ یعنی جب پخانہ آپ آ جائے، فارغ ہو جائے واش روم سے، تو اس پانی کے ساتھ آپ اپنے مقد کو دھوئیں اور 2-4 دفعہ اس کے اوپر یہ پانی لگائیں گے تو جو جلن اور سوزش وغیرہ ہے، وہ جو درد ہے، اور عام طور پر جو موقع ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا استعمال بھی احتیاط اور دھیان سے رکھنا ہے۔ جب مرض کی شدت ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو روک سکتے ہیں، یا آپ کا مناسب حکیم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو روک دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا جو درد ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں جوڑوں کے اوپر درد ہیں یا کوئی ورم بن گیا ہے، تو اس کو اس کے پتے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر پتوں کو ہلکا سا گرم کر کے، تو کچھ لوگ تو اس کے اوپر تیل یا کوئی لگا لیتے ہیں مناسب، جیسے میٹھا تیل وغیرہ یا تیل کا تیل ہلکا سا اس کو لگا کے ہلکا سا تو اس کو گرم کر کے لگاتے ہیں، تو یہ جوڑوں کی سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ تو یہ جناب ایک بہت ہی مفید پودا تھا جس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور یہ ہمارے ہاں ارد گرد جو ہے وہ یہ بڑی وافر مقدار میں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے چونکہ یہ 4تھے درجے کی دوائی ہے
اور اس کو استعمال کرنے یا کروانے والا بھی ذرا احتیاط کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔